اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، پیاری بہنوں اور بھائیوں۔ موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جانے کا راز۔ اے طالب حقیقت، دنیا میں ہر انسان موت سے ڈرتا ہے۔ کوئی مال جمع کرتا ہے تاکہ خود کو محفوظ محسوس کرے، کوئی شہرت کے پیچھے بھاگتا ہے، کوئی طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے، مگر ایک دن سب کو اس دنیا سے چلے جانا ہے، اس دنیا سے کوچ ہو جانا ہے۔ قبر کے اندھیرے میں نہ دولت ساتھ جائے گی، نہ عہدے ساتھ جائیں گے، نہ تعریف ہوگی، صرف اعمال اور دل کی کیفیت باقی رہ جائے گی۔ لیکن صوفیاء بزرگان دین ایک عجیب بات کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ موت قبل ان تموت، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ یہ مرنا کیا ہے جو مرنے سے پہلے مر جاؤ؟ اے سالک حقیقی، یہ الفاظ سننے میں عجیب لگتے ہیں، مگر انہی میں روحانیت کا سب سے بڑا راز پوشیدہ ہے۔ یہ جسمانی موت کی بات نہیں ہو رہی پیارے دوستو، یہ نفس کی موت کی بات ہو رہی ہے۔ یہ اس موت کو مارنے کی دعوت ہے جو انسان کو اللہ سے دور رکھتی ہے۔ انسان کا سب سے بڑا پردہ اس کی اپنی انا ہے، اپنی میں ہے۔ وہ چاہتا ہے لوگ اس کی تعریف کریں، وہ چاہتا ہے اس کی مرضی چلے، وہ چاہتا ہے دنیا اسے اہم سمجھے، مگر جب تک میں زندہ رہتی ہے، دل اللہ کے نور سے مکمل نہیں بھر سکتا۔ اس لیے اولیاء اللہ نے سب سے پہلے اپنے نفس کے خلاف جہاد کیا۔ حضرت با یزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے نفس سے 30 سال جنگ کی، تب جا کر معرفت کا ایک دروازہ کھلا، کیونکہ نفس بہت چالاک ہے۔ وہ عبادت میں بھی غرور پیدا کر دیتا ہے، وہ ذکر میں بھی ریا شامل کر دیتا ہے، کو یہ احساس دلانے لگتا ہے کہ میں بہت نیک ہوں، اور یہی روحانی زہر ہے۔ اے عاشق حقیقی، مرنے سے پہلے مرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کر دے۔ جب غصہ آئے مگر تم خاموش رہو، یہ نفس کی موت ہے۔ جب دل دنیا چاہے مگر تم اللہ کو ترجیح دو، یہ نفس کی موت ہے۔ جب تمہاری انا زخمی ہو مگر تم معاف کر دو، جب تمہاری انا زخمی ہو مگر تم معاف کر دو، یہ نفس کی موت ہے۔ یہی اصل مجاہدہ ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ پیارے دوستو، کیونکہ نفس انسان کو ہمیشہ غفلت کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ روح جو ہے وہ اللہ کی طرف بلاتی ہے۔ اے سالک حقیقی، کبھی غور کر، رات کے وقت جب سب سو جاتے ہیں اور تم تنہا ہوتے ہو، تب دل میں عجیب سی خاموشی کیوں اترتی ہے؟ کیونکہ اس وقت دنیا کے شور کم ہو جاتے ہیں اور روح کی آواز سنائی دینے لگتی ہے۔ اس لیے تہجد عاشقوں کی نماز ہے۔ وہ راتوں کو اٹھتے ہیں، اپنے رب کے سامنے روتے ہیں اور اپنی انا کو اس کے حضور توڑ دیتے ہیں۔ یہی مرنے سے پہلے مرنا ہے، مگر یاد رکھو یہ راستہ آسان نہیں۔ نفس ہر لمحہ واپس زندہ ہونے کی کوشش کرتا ہے، وہ تمہارے غصے، حسد، تکبر اور خواہشات میں دوبارہ جکڑنا چاہتا ہے۔ اسی لیے صوفیہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، کم بولتے ہیں، کم کھاتے ہیں، زیادہ ذکر کرتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ جتنا نفس کمزور ہوگا روح اتنی طاقتور ہوگی۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے آزاد ہو جاتا ہے۔ لوگ اسے دیکھتے ہیں مگر وہ اندر سے اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ یہی موتو قبل ان تموتو کا پہلا راز ہے پیارے دوستو۔ لیکن اے سالک، آخر نفس انسان کو سب سے زیادہ کس چیز سے دھوکہ دیتا ہے، اور وہ کون سی پوشیدہ بیماری ہے جو عبادت گزاروں کو بھی اللہ سے دور کر دیتی ہے؟ اگلے حصے میں ہم نفس کے دھوکے کا وہ خطرناک راز کھولیں گے
جسے پہچانے بغیر روحانی سفر مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ کمنٹ میں لکھیں یا اللہ میرے نفس کو اپنے ذکر سے پاک فرما۔ ہمارا چینل انمول کلام سبسکرائب کریں تاکہ روحانیت اور تصوف کے یہ نایاب راز آپ تک مسلسل پہنچتے رہیں۔ اے اللہ ہماری انا، تکبر اور نفس کی تاریکیوں کو ختم فرما۔ ہمیں مرنے سے پہلے نفس کو قابو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر اور اپنے عشق سے زندہ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں۔ حصہ نمبر 2، نفس کے دھوکے، روحانی سفر کا سب سے خطرناک دشمن۔ اے سالک راہ حق، جب انسان موتو قبل ان تموتو کے راز کو سمجھنے لگتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اصل جنگ دنیا سے نہیں بلکہ اپنے اندر نفس سے ہے۔ یہ نفس ہی ہے جو انسان کو غفلت میں رکھتا ہے۔ یہی وہ پردہ ہے جو دل اور اللہ کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ شیطان کا حملہ کبھی کبھی محسوس ہو جاتا ہے مگر نفس کا فریب بہت خاموش ہوتا ہے۔ وہ عبادت کے اندر بھی خود کو چھپا لیتا ہے۔ وہ انسان کو یہ احساس دلاتا ہے تم دوسروں سے بہتر ہو، اے بندے تم زیادہ نیک ہو، تمہاری عبادت زیادہ خالص ہے، اور یہی وہ زہر ہے جو روحانی سفر کو تباہ کر دیتی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے خطرناک گناہ وہ ہے جسے انسان گناہ سمجھنا چھوڑ دے۔ اے عاشق، نفس کبھی نہیں چاہتا کہ انسان اللہ کے سامنے مکمل عاجز ہو جائے۔ وہ جانتا ہے کہ تم عبادت بھی کرو مگر اپنے آپ کو بڑا بھی سمجھو۔ اس لیے بعض لوگ ظاہری عبادت تو بہت کرتے ہیں مگر ان کے دلوں میں سکون نہیں اترتا، کیونکہ دل ابھی بھی انا سے بھرا ہے۔ مرنے سے پہلے مرنے کا اصلی مطلب یہی ہے انسان اپنے نفس کے فریب کو پہچان لے۔ کبھی کبھی نفس محبت کے پردے میں آتا ہے، وہ تمہیں لوگوں کی تعریف کا عادی بنا دیتا ہے۔ تم نیکی بھی کرتے ہو مگر دل چاہتا ہے کہ لوگ تمہیں نیک سمجھیں۔ یہی ریا ہے، اور ریا روح کا اندھیرا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں جس عمل میں شامل ہو جائے وہاں نور کم ہو جاتا ہے۔ اے سالک، نفس کی ایک خطرناک چال غصہ ہے۔ جب تمہاری انا زخمی ہوتی ہے تو نفس فوراً انتقام چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم چیخو، لڑو، اپنی برتری ثابت کرو، مگر روح خاموشی چاہتی ہے، روح صبر چاہتی ہے، روح معافی کی طرف بلاتی ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ اپنے غصے کو عبادت سمجھ کر دباتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ہر وہ لمحہ جب انسان اپنی انا کو توڑتا ہے اس کا دل اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سب سے طاقتور شخص وہ نہیں جو دوسروں کو گرا دے بلکہ وہ ہے جو غصے کے وقت خود کو قابو میں رکھے۔ اے عاشق حق، نفس صرف گناہوں میں نہیں بلکہ خوف میں بھی انسان کو قید کرتا ہے۔ وہ تمہیں دنیا کھونے سے ڈرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر تم اللہ کے راستے پر مکمل چلے تو لوگ تمہیں چھوڑ دیں گے، تم اکیلے رہ جاؤ گے، تمہاری خواہشیں ادھوری رہ جائیں گی۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ کے لیے کچھ چھوڑتا ہے اللہ اسے اس سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ اولیاء اللہ دنیا سے بھاگے نہیں تھے بلکہ انہوں نے دنیا کو اپنے دل سے نکال دیا تھا۔ یہی اصلی آزادی ہے۔ اے سالک، کبھی غور کرو کہ قبر میں انسان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ نہ اس کی شہرت، نہ اس کا غرور، نہ اس کی انا، صرف اس کا دل اور اعمال باقی رہتے ہیں۔ اس لیے صوفیہ ہر وقت اپنے نفس کا محاسبہ کرتے تھے۔ وہ خود سے پوچھتے تھے کہ آج میں نے کس جگہ اپنی انا کو زندہ رکھا، کس لمحے میں نے اللہ کو بھول گیا، کس وقت میری نیت خالص نہیں رہی۔ یہی محاسبہ روح کو زندہ کرتا ہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان اپنی کمزوریوں کو دیکھ کر
رونے لگتا ہے، وہ دوسروں کی غلطیوں سے زیادہ اپنی خامیوں کی طرف، اپنی خامیوں پر نظر رکھتا ہے۔ یہی عاجزی معرفت کی ابتدا ہے۔ لیکن اے سالک، جب نفس کمزور ہونے لگتا ہے تو دل کے اندر کون سا نور پیدا ہوتا ہے، اور وہ کون سی خاموش کیفیت ہے جس میں انسان دنیا کے شعور کے باوجود اندر سے پرسکون ہو جاتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم روح کی بیداری کا وہ راز جانیں گے یہاں دل پہلی بار حقیقی سکون محسوس کرتا ہے۔ کمنٹ میں لکھیں، یا اللہ میرے نفس کے دھوکے مجھ پر ظاہر فرما۔ ہمارے چینل انمول کلام کو سبسکرائب کریں تاکہ تصوف اور روحانیت کے یہ نایاب راز آپ تک مسلسل پہنچتے رہیں۔ دعا ہے، اے اللہ ہمیں اپنے نفس کی چالوں کو پہچاننے کی بصیرت عطا فرما، ہمارے دلوں سے ریا، تکبر اور غرور ختم فرما، ہمیں اخلاص، عاجزی اور حقیقی توبہ نصیب فرما۔ پیارے دوستو، کمنٹ سیکشن میں آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔